السلام علیکم۔ کوشچن نمبر 2 موضوعات مطالعے کا شروع کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے تعارف کا کوشچن نمبر 1 آپ کو کروایا جا چکا ہے۔ اب آپ کو کوشچن نمبر 2 کروایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کوشچن نمبر 2 اسٹارٹ کریں۔ کوشچن نمبر 2 میں ڈکٹیٹ کرواتی جا رہی ہوں اور آپ لکھتے جائیں گے۔ کوشچن نمبر 2 قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہیڈنگ لکھیے حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب یا کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ نیا حکم نازل نہیں ہوگا۔ یہ کتاب 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اس کے کسی لفظ، حروف اور اعراب، لفظ، حروف اور اعراب میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہیڈنگ نمبر 1 کمپلیٹ۔ نمبر 2 ہیڈنگ لکھیے حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں۔ حفاظت قرآن حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں۔ حفاظت قرآن قرآن کی روشنی میں۔ اسٹارٹ کیجیے۔ قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے لیا ہے۔ جب جبرائیل امین وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ وحی کا کوئی لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے کہ وحی کا کوئی لفظ آپ سے چھوٹ نہ جائے، جلدی ان حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ جلدی آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف و پریشانی ہوتی تھی، تکلیف و پریشانی ہوتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم کو گوارا نہ ہوئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کریم کو گوارا نہ ہوئی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روکا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے روکا گیا اور اطمینان دلایا گیا کہ اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کمار پہ لکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بے شک اس کا جمع کرنا، اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ انورٹڈ کمار کلوز کر دیجیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے آپ کے پاس قرآن کا چیلنج، قرآن کا چیلنج، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چیلنج دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کی حفاظت و سچائی پر شک ہے، اگر تمہیں قرآن کی حقانیت اور سچائی پر شک ہے، قرآن کی حقانیت اور سچائی پر شک ہے، تو اس کا جواب دو اور اس قرآن کی مثل صورت بنا کر لے آؤ، تو اس کا جواب دو اور اس قرآن کی مثل ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن آج تک کوئی بھی شخص اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکا، جو اس بات کا یقین دلاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ بنا رکھا ہے، کہ یہ انورٹڈ کما میں لکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ بنا رکھا ہے، انورٹڈ کما کلوز، اس قرآن کو محفوظ بنا رکھا ہے، اور کوئی اس میں نہ تو تبدیلی کر سکتا ہے اور نہ کر سکا ہے، اور کوئی اس میں نہ تو تبدیلی کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر کر سکے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر کر سکے گا۔ پیراگراف چینج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اعلان کرتے ہوئے ارشاد، ارشاد ربانی، ارشاد ربانی، اعلان کرتے ہوئے ارشاد ربانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کما میں لکھیے گا، فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انورٹڈ کما کلوز کر دیجیے۔ نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے، حفاظت قرآن کے ادوار، حفاظت قرآن کے ادوار، حفاظت قرآن کے ادوار۔ قرآن پاک کی حفاظت 3 ادوار میں کی گئی۔ قرآن پاک کی حفاظت 3 ادوار میں کی گئی۔ قرآن پاک کی حفاظت 3 ادوار میں کی گئی۔ نمبر 1، کتابت، یعنی لکھ کر۔ نمبر 2، صدری حفاظت، یعنی سینے میں محفوظ کر کے، یعنی اس کو یاد کر کے ٹھیک ہے۔
لکھیے، نمبر 1، نمبر 2۔ نمبر 1 اسٹارٹ کیجیے۔ حفاظت قرآن، عہد رسالت۔ اس سے پہلے آئے گا حفاظت قرآن کے اعتبار سے پہلے آپ کے پاس آئے گا حفاظت قرآن عہد رسالت میں۔ نمبر 1 قرآن، حفاظت قرآن، قرآن کی حفاظت، قرآن کی حفاظت عہد رسالت میں، عہد رسالت میں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 آپ کے پاس آ رہا ہے قرآن کی حفاظت عہد رسالت میں۔ اس عہد رسالت کے اندر 2 طریقوں سے کی گئی، نمبر 1 کتابت یعنی لکھ کر، اور نمبر 2 صدری حفاظت یعنی سینے میں محفوظ کر کے، یعنی اس کو یاد کر کے۔ یعنی نمبر 1 کے اندر جو ہے نمبر 1 اور 2 یعنی قرآن کی حفاظت جو ہے عہد رسالت میں 2 طرح سے کی گئی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ قرآن کریم کی نزول کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی نزول کے ساتھ ساتھ اسے حفظ یاد کر لیا جاتا تھا۔ حفظ یعنی یاد کر لیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کرنے اور لکھنے پر خصوصی توجہ دی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد کر کے اور لکھنے پر خصوصی توجہ دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد حافظ قرآن تھی۔ حافظ قرآن، یہ بلیک سے لکھیے گا، انورٹڈ کماز میں لکھیے گا، حافظ قرآن تھی۔ ان میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ رحمت دو عالم، یہ بھی بلیک سے لکھیے گا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چاروں خلفائے راشدین، چاروں خلفائے راشدین بھی، چاروں خلفائے راشدین بھی قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوانے کا بھی خصوصی انتظام فرمایا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوانے کا خصوصی انتظام فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زید بن ثابت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انورٹر کو بعد میں لکھیے گا، فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرتا تھا۔ انورٹر کو کلوز کر دیجیے۔ آگے لکھیے گا اس کا دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی، دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی، دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی حضرت ابوبکر صدیق دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی درج ذیل ہیں۔ دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4 حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ نمبر 5 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 6 حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دور رسالت میں ممتاز کاتبین وحی درج ذیل ہیں۔ وہ درج ذیل جتنے نام آئیں گے سارے کے سارے یہ ہیں، چاروں خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے بعد 5 پہ حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت 6 پہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، اور 7 پہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ یہ سب آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اب پیراگراف 6 پہ لکھیے اس کے اندر اس دور میں قرآن مجید قرآن مجید پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، ہڈیوں اور درخت کی چھالوں وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ عنہ کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ
کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے تھے. کتابت وحی کا کام سر انجام دیتے تھے. یہ پیراگراف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ کا یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت عہد رسالت میں. نمبر 1 ابھی چل رہا ہے. آپ کو یہ قرآن حفاظت و قرآن کے ادوار 3 ادوار ہیں. 3 ادوار میں سے آپ کو پہلا ادوار آپ کو لکھوایا گیا ہے، یعنی قرآن کی حفاظت عہد رسالت میں. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 1 کے اندر آپ کے پاس 2 دیے گئے ہیں، ایک کتابت ہے اور ایک صدری ہے. یعنی کتابت یعنی لکھ کر ہے، صدری یعنی حفاظت یعنی سینے میں محفوظ کر کے. یہ یہاں سے یہاں تک پہلا آپ کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے. آپ کا یہاں تک آپ کا کمپلیٹ ہوا ہے. کتابت وحی پہ لاسٹ ہے آپ کا. اب آپ کا شروع ہوتا ہے نمبر 2. نمبر 2 شروع ہوتا ہے آپ کے پاس حفاظت قرآن عہد صدیق رضی اللہ عنہ. حفاظت قرآن عہد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسٹارٹ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگرچہ قرآن کریم میں کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، بلکہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا. لکھا ہوا موجود تھا اور یہ حفاظ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا. کے سینوں میں محفوظ تھا، یعنی انہیں قرآن پاک زبانی یاد تھا. ادھر پیراگراف چینج. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسے کتابی صورت میں جمع کرنے کی ضرورت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وصال ظاہری کے بعد اسے ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس وقت پیش آئی جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور رسالت میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمہ کذاب کے نام سے ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا. تو اس کے خلاف جنگ کرنی پڑی. تو اس کے خلاف جنگ کرنی پڑی. یہ جنگ یمامہ کہلاتی ہے. جنگ یمامہ
جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ ہیڈنگ ہے جنگ یمامہ اور حفاظ کی شہادت۔ جنگ یمامہ میں حفاظ کی شہادت۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو قرآن کے حافظ تھے۔ لہٰذا یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی کہ قرآن پاک کو ایک کتابت کی صورت میں محفوظ کیا جائے، کہ قرآن پاک کو کتابی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق یعنی فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے، کہ قرآن کو کتاب کی صورت میں مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ لہٰذا ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کے سربراہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بڑی خوبی اور محنت سے اس فرض کو پورا کیا اور قرآن کریم کا مکمل نسخہ کتابی صورت میں تیار کیا، اور قرآن کریم کا مکمل نسخہ کتابی صورت میں تیار کیا۔ نمبر 2 کمپلیٹ ہوا ہے آپ کا حصہ۔ اب نمبر 3 شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے آپ کے پاس حفاظت قرآن عہد عثمان رضی اللہ عنہ۔ حفاظت قرآن
عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1 آپ کے پاس کیا تھا؟ حفاظت و قرآن کے 3 ادوار تھے، 3 میں سے آپ کو پہلے کروایا گیا۔ قرآن کی حفاظت عہد رسالت میں نمبر 1 تھا آپ کے پاس۔ نمبر 2 میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ حفاظت و قرآن عہد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اب نمبر 3 آپ کے پاس شروع ہوتا ہے اس کا، حفاظت و قرآن عہد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسٹارٹ کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ عرب میں قرآن کریم 60 قرأتوں میں پڑھا جاتا تھا۔ عرب میں قرآن کریم 7 قرأتوں میں پڑھا جاتا تھا۔ نئے مسلمان ہونے والے اجمیوں کے درمیان قرآن کی قرأت کے مسئلے پر اختلافات پیدا ہونے لگے۔ قرآن کی قرأت کے مسئلے پر اختلافات پیدا ہونے لگے۔ یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ اسٹارٹ کیجیے۔ بلاد عجم میں اختلافات قرأت۔ بلاد عجم میں اختلافات قرأت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں اطلاع ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں اطلاع ہوئی کہ قرآن کے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ تفرقے اور اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ ریپیٹ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں اطلاع ہوئی کہ قرآن کے مختلف طریقوں سے پڑھنے کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفرقے اور اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ پیغام ترتیب۔ نیکسٹ ہیڈنگ لکھیے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی سربراہی میں نقول قرآن کی تیاری حضرت زید بن ثابت عنہ کی سربراہی میں نقل قرآن کی تیاری چنانچہ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ چنانچہ انہوں نے 4 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ 4 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ ان حضرات نے رات دن کی سخت محنت کے بعد قرآن کریم کے معیاری مستند متفقہ نسخے تیار کرنے کے بعد قرآن کے معیاری مستند اور متفقہ نسخے قرآن کے معیاری مستند اور متفقہ نسخے تیار کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیے اور آپ نے وہ نسخے شام، یمن، بصرہ، ایران، بحرین، کوفہ، مکہ اور مدینہ وغیرہ میں بھیجے۔ شام، یمن، بصرہ، ایران، بحرین، کوفہ، مکہ اور مدینہ وغیرہ میں بھیجے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ تمام انفرادی نسخے دھلوا کر نظر آتش کر دیے جو مختلف صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے تاکہ رسم الخط مسلمہ قرأتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف ایک جیسے ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف
باقی نہ رہے اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ہے آپ کے پاس دور عباسیہ۔ عباسیہ میں حفاظت قرآن۔ دور عباسیہ میں حفاظت قرآن۔ دور عباسیہ میں حفاظت قرآن اور آراب نگاری عباسی خلیفہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں عباسی خلیفہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ابو الاسود دہلی حضرت ابو اسود دہلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو الاسود دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم میں آراب یعنی زیر زبر اور پیش لگائے، زیر زبر اور پیش لگائے۔ اس طرح اجمیوں کے لیے قرآن با آراب پڑھنا آسان ہو گیا۔ حرف آخر مندرجہ والا وضاحت کی روشنی میں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے اسے آج تک پورا کیا ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم و دائم رہے گی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کرے گا، چاہے اس کو کتنے ہی 100 سال گزر جائیں، یعنی 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نظر نہیں آئی، جبکہ باقی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان چاروں کتابوں میں یعنی توریت، زبور اور انجیل میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ایسی نظر آتی ہے جو کہ اس کتاب کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے موجودہ زمانے میں رہتے ہوئے اپنی آسانی کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کر لی ہیں، لیکن واحد قرآن پاک ہے جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جو چیلنج دیا ہے قرآن پاک کی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور نہ ہی کوئی ایک صورت بنا کر لے آئے گا، نہ کوئی جن ہو یا انس ہو، کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ قرآن پاک کی ایک صورت بھی بنا کر لے آئے۔ مختصر یہ کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی دنیا تک اپنی اصلی حالت میں رہے گی، اور اس کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشچن نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھ کر لکھیے، ہیڈنگ وائز لکھیے، انورٹیڈ کماز میں لکھیے اور پھر یاد کیجیے۔